رات کے آخری پہر کا وقت تھا جب پورا گھر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ چھوٹا احمد اپنی دادی اماں اور دادا جان کے ساتھ ایک کمرے میں سویا ہوا تھا۔ احمد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دادی اماں ایک نرم سی چادر اوڑے تسبیح پڑھ رہی ہیں اور دادا جان تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کمرے میں ایک روحانی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ دادی اماں اب جاگ رہی ہیں؟ احمد نے نیند بھری آواز میں پوچھا۔ دادی اماں مسکرائیں اور بولیں، بیٹا صبح کے یہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا یہ وقت ہے۔ آؤ تم بھی اٹھ جاؤ، ہم سب مل کر فجر کی نماز ادا کریں گے۔ احمد بستر سے اٹھا اور وضو کے لیے گیا۔ وضو کرنے کے دوران دادا جان نے اسے سکھایا کہ وضو نہ صرف جسمانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ وضو کے بعد احمد نے جاگنے کی دعا پڑھی۔ جاگنے کے بعد دعا پڑھے، الحمد للذی احیانا بعدما اماتنا والى النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ نماز فجر کے بعد دادا جان نے پورے خاندان کو دعا کے لیے اکٹھا کیا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دادا جان کی دعا، اللہ ہمارے خاندان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ دادی اماں کی دعا، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ان کے دلوں میں تیرے دین کی محبت پیدا کر۔ احمد کی دعا، اللہ میرے والدین اور دادا دادی کو صحت اور خوشیاں عطا کر اور مجھے ایک اچھا انسان بنا۔ سب کی دعاؤں کے بعد دادی اماں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ احمد ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کی تلاوت سننے لگا۔ دادی اماں نے قرآن کی ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہا، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے والدین اور بڑوں کا احترام کریں اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ احمد نے اس دن یہ سیکھا کہ صبح کا آغاز اللہ کے ذکر، نماز، دعا اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے سے ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جو دن بھر کے لیے اسے توانائی اور خوشی فراہم کرتے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبح کے وقت اللہ سے قربت اور دعا نہ صرف روح کو سکون پہنچاتی ہے بلکہ پورے دن کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ جاگنے کے بعد دعا پڑھنا، وضو کرنا، نماز ادا کرنا اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا ہمارے دن کو بہتر اور روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔